محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات جانیں گے، تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ اعظم شاہ بٹگرام سے سوال کرتے ہیں، راستے سے اگر پیسے ملیں تو کیا کریں؟ کیا وہ پیسے حلال ہیں یا نہیں؟ شاہ صاحب، جو راستے پر چیز ملتی ہے نا، وہ لقطہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ لقطہ، شریعت میں لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو مل جانا۔ یہ جو آپ نے کبھی رائمنڈ کے تبلیغی اجتماع میں دیکھا ہو نا، لقطہ لکھا ہوتا ہے، ابھی لقطے پر جمع کراؤ۔ بعض ناواقف کہتے ہیں لقطے پر جمع، نقطہ نہیں ہوتا، وہ لقطہ ہوتا ہے۔ لقطہ کا مطلب گری پڑی ہوئی چیز، گم شدہ چیز، یہ بندہ لے لے۔ یہ اٹھانے والے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھنا۔ حدیث پاک کے مطابق کسی مسلمان کا مال گرا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کر کھا لیا، کسی بندے کا، مسلمان غیر مسلم، یہ اپنی جگہ، میں نے سمجھانے کے لیے مسلمان کہہ دیا، کسی انسان کا مال اس نے بطور ملکیت کے اٹھا کر جیب میں ڈالا تو حدیث پاک میں اس نے آگ جہنم کا انگارہ اپنی جیب میں ڈالا۔ پیٹ میں رکھا تو جہنم کا انگارہ پیٹ میں رکھا، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو مالک بننے کی نیت سے آپ لقطہ کو نہیں اٹھائیں گے، آپ اس نیت سے اٹھائیں گے کہ میں اصل مالک تک پہنچا دوں، اس کا اعلان کرائیں، ترتیبیں رکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ ہاں، آپ کو نہ ملے، 100% آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، آپ خود استعمال کر لیں، نہیں تو کسی غریب فقیر تک پہنچا دیں، نیت اصلی مالک کے ثواب کی کریں۔ ہاں، اگر اصلی مالک مل گیا تو یا تو وہ بندہ معاف کر دے گا تو بھی ٹھیک ہے، یا وہ صدقے پہ راضی ہو جائے گا، جی ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کیا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے کہا نا مجھے پیسے واپس کرو، تو بیٹے کو یہ لقطہ ثابت کر کے واپس دینا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ جب کوئی چیز قیمتی ہو، مثلاً ایک بندے کو راہ جاتے ہوئے ایک بسکٹ مل گیا، نیچے ایک چھوٹا سا ایک دانہ بسکٹ کا گرا ہوا تھا، اس نے اٹھا کے کھا لیا تو گنجائش موجود ہے، وہ نہیں کہہ رہا، ہاں کوئی پیسے موجود ہیں، کم از کم کسی کے 50-100 روپیہ موجود ہے، تو یہ اس بندے کو اس ترتیب پہ واقعی اس کو قیمتی سمجھے گا۔ کوئی چھوٹی کوئی راستے میں گرا ہوا کسی کا چنے کا دانہ مل گیا اور یہ اس کو ڈھونڈتا پھر جی لقطہ ہے، لقطہ ہے، کوئی لقطہ شکتا نہیں ہے۔ لقطے کے لیے قیمتی چیز ہو، کوئی پیسے ہو بندے کی یا کوئی ترتیب ہو، اس کو اس ترتیب پر شریعت نے اصول دیے ہیں۔ محمد عمیر خان سوال کرتے ہیں، نماز میں پہلی اتحیات بھول جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں پہلی اتحیات یہ واجب ہے، یعنی 4 رکعتیں ہیں نا، 2 رکعتوں کے بعد پہلی اتحیات جو ہے یہ واجب ہے۔ آپ نے اس واجب کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے آپ نماز پڑھیں گے۔ سجدہ سہو کا مطلب آخری اتحیات کے بعد جب آپ نے عبدہ و رسولہ کر لیا ہے، اتحیات ختم کیا درود شریف سے پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے بعد پھر آپ نے اتحیات دوبارہ شروع سے پڑھنی ہے، سجدہ سہو ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام موفق نے موفق مکی میں درج کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور میرے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں یہی فتویٰ اللہ کے رسول کا بتایا، یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، انہما بعد السلام۔ تو یہ اس طرح پہ سجدہ سہو ہوگا، یہ پلنٹی ہے، آپ کو تیوان ہے، اس پر آپ کا جو واجب ضائع ہوا تھا وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور بالفرض آپ کے اوپر ایسی غفلت طاری ہوئی کہ آپ کو سجدہ سہو بھی بھول گیا تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا، نماز دوبارہ پڑھنا آپ کے اوپر واجب اور لازم رہے گا، یہ آپ نے دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیوں؟ وہ آپ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، یہ واجب ہے۔ نماز میں 13 واجب ہیں اور 6 سنتیں، 6 جو فرض اندر کے ہیں، 7 باہر کے، پوری ترتیب موجود ہے۔ ان فرائض اور واجبات کو کم از کم نماز حنفی کتاب ملتی ہے، وہیں اردو زبان سے دیکھ لیں، نہیں تو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام ملتی ہے، وہ اپنے پاس رکھیں، بچوں کو پڑھیں پڑھائیں، گھر سمجھائیں تاکہ یہ دین کے بنیادی مسائل سے بندہ واقف رہے۔ حافظ شاہ پوچھتے ہیں، سرکاری ملازمین کو ملنے والی پینشن شرعی لحاظ سے سود ہے یا نہیں؟ شاہ جی، پینشن کبھی سود نہیں ہوتی، پینشن تو ان کا اپنا حق ہے، پینشن ان کو مل رہی ہے تو ملے گی، وہ کیوں سود ہے؟
ہاں اس میں ایک چھوٹی سی تفصیل ہو شاید، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. منتھلی اس بندے کا 5,000 روپیہ تنخواہ میں سے کٹتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے. وہ پینشن بن گئی 5 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، مثال ہے جتنا بن گیا. اس پر اگر انٹرسٹ لگتا تھا تو یہ ڈیٹیل لے گا ہر مہینے کی. میرے کتنے پیسے اس مہینے کٹے تھے؟ 5,000. انٹرسٹ کتنا لگا جی؟ 10 روپے. اچھا یہ کتنے مہینے؟ جی 12 مہینے. اچھا 10 روپے لگتا گیا تو کتنا ہو گیا؟ 120 روپے. ایک سال کا 120 روپے سود ایک طرف، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال. یہ اپنے پورے 20 لاکھ میں سے جتنی سودی رقم ہے وہ علیحدہ کر لے. یہ سود ہے جو ان پر انٹرسٹ لگا ہے. آپ کا جو راس المال اور اوریجنل اماؤنٹ ہے وہ سود نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے. یہ جو آپ نے لے لیا آپ کیا کریں گے؟ آپ بغیر نیت ثواب کے کسی فقیر کو جا کر دیں گے. حرام مال پہ ثواب کی نیت بندہ کرے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. تو ثواب کی نیت آپ نے اس پہ نہیں کرنی، بغیر ثواب کی نیت کے گھر کا گند سمجھ کے آپ نے نکالنا ہے. اور جس نے لیا اس کے تھینک فل ہونا ہے کہ شکر اس نے لے لیا. تو بغیر ثواب کی نیت کے جا کر آپ نے وہاں لگانا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا سود کے پیسوں سے مسجد کی لیٹرینیں تو بنوا سکتے. میں نے کہا مفتی من المفت نے آپ کو فتویٰ دیا ہوگا، مفتی من الافتاء نے آپ کو فتویٰ نہیں دیا ہوگا. سود سے مسجد کی لیٹرینیں بنوا سکتے ہو؟ اللہ کے گھر کے قریب جو چیزیں آپ بنوا رہے ہو وہ بھی حرام پیسے سے. تھوڑا گزارا کر بھائی، ایسی باتیں نہ کیا کر. یہ کسی غریب کو جا کر دے دو اور بغیر ثواب کی نیت کے. اس پر ثواب کی نیت نہ کرنا ورنہ بندہ ایمان سے فارغ اور اپنی بیوی سے فارغ ہو جائے گا. تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. تو پینشن کو بندہ سود نہیں کہتا، پینشن بالکل حلال ہے اس کے لیے اور اس کا حق ہے، یہ اس کو ملنی چاہیے. احتشام الحق سوال کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں کا اختلاف کیوں ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہیں اور دلائل کے حافظ ہیں، آثار احادیث کے. کسی مسئلے میں گنجائش نکلتی ہے نا تو اس مسئلے میں گنجائش نکال دیتے ہیں. امام صاحب کی یہ ترجیح ہے، ان کی یہ ترجیح ہے. یہ اختلاف ہے. اس اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے کلاشن کو اٹھا کر ڈز کر دینا دوسرے کو. اس اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے طعن و تشنیع. بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو جسے کہتے ہیں اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، تو یہ اس اختلاف کو نہ اتنا اچھالنا چاہیے نہ غلط کہنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. فیصلہ قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت یعقوب کا اور ہے اور حضرت سلیمان کا اور ہے. رب فرماتے ففہمناہا سلیمان، حضرت سلیمان کے فیصلے کو رب العزت نے زیادہ تائید دی ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے اپنے باپ سے اختلاف کرتے تھے؟ بھائی ایک بات میں گنجائش مل رہی ہے تو اس کے اوپر ایک بات کہ اللہ تائید فرما رہے، تو یہ مجتہد کا اصول بن گیا. یہاں سے اصول نظر آ گیا قرآنی کہ اگر دلیل کی بنیاد پر، پروف کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر کوئی اپنی رائے اس جگہ کو جہاں شریعت گنجائش دیتی ہے وہاں کر لی جائے تو کون سا جرم ہے؟ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہے. اب رہا شاگردوں کا قول، جسے کہتے ہیں صاحبین کا قول ہے، طرفین کا قول ہے، شیخین کا قول ہے. یہ جو فقہ موجود ہے فقہ حنفی میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. فتاوی شامی کے مقدمے میں موجود ہے، شامیہ کے مقدمے میں امام یعقوب ابن ابراہیم، امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ سید التلامذہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفہ الا قد کان قالہ. ہم نے کسی قول میں امام صاحب کی مخالفت نہیں کی. بات امام صاحب جو صحابہ سے پڑھ کے ہمیں بتاتے تھے اس کی 4 5 6 راستے بتا دیتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. شریعت ان سب جگہ گنجائش دیتی ہے. جب 5 جگہ بتا دی، 5 ترتیبوں پہ عمل بتا دیا تو ایک ترتیب پہ امام صاحب چلتے، باقی ترتیبیں بھی حق ہوتی، باقی ماہرین اختیار کر لیتے. ان کو شاگردوں کا قول کہتے، اس کو استاد کا قول کہتے. قول تو ہوتا ہی ایک تھا، ایک ہی بندے کا. لیکن دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان جانا ہے، آپ کے لیے 2 راستے ہیں. نمبر 1 آپ ڈسٹرکٹ بکر پنجاب سے چلیے، نہیں تو آپ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان توسا کے واسطے سے کمبر پل سے ہوتے ہوئے آپ ملتان کوٹ ادو کے راستے میں لئیے کے راستے سے جائیے. پھر میرا انتخاب ہے میں اس ڈسٹرکٹ کی طرف سے جاؤں یا اس ڈسٹرکٹ کی طرف جاؤں، وہ میرا ترتیب ہے، وہ میری اپنی بات ہے. تو ہے تو دونوں راستے میرے بتائے ہوئے، تو کوئی یہ تھوڑی کہے کہ بھئی ایک راستہ جائز ہے دوسرا ناجائز ہے. وہ میری سلیکشن ہے کہ مجھے آج توسا کے راستے سے سفر ٹھیک ہے کہ میرا یہ کام ہے،
یا مجھے آج بکھر ڈسٹرکٹ کے راستے سے کام ہے تو یہ روڈ ٹھیک ہے، یا یہ روڈ اکھڑا ہوا ہے، یہ روڈ پرامن ہے، یہ روڈ پر خطر ہے، وہ اپنی پوری ترتیب ہے، لیکن راستے تو دونوں جا رہے ہیں، اور بعض اوقات بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اس قول کی وجہ ترجیح ہے، اس قول کی وجہ ترجیح ہے۔ تو یہ باتیں قانونی طور پہ جو گنجائش ملتی ہیں، روزانہ ججز، روزانہ چیف جسٹس، روزانہ کورٹس کے جوڈیشری کے حضرات بیٹھ کر گنجائش نکالتے ہیں، اس ملزم کی ضمانت ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہو سکتی، ہاں یوں کہ تو ہو سکتی۔ بعض اوقات محترم ججز کہتے ہیں وہ کلا کو جی ہماری رہنمائی کیجیے اس مسئلے پر، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، بتا رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ جہاں قانون گنجائش دے رہا ہے وہ قانون نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، فقہ حنفی قانون اسلام کا نام ہے، لا آف دا اسلام، لا آف دا قرآن، لا آف دا احادیث، یہ وہاں سے احادیث سے نکلے ہوئے قوانین ہیں، ان قوانین میں کہاں گنجائش ہے کہاں نہیں ہے، اس کی ترتیبیں، اس کو اختلاف نہیں کہتے، شاگردوں کو استادوں سے اختلاف ہے، یہ ایکول ٹو پی ایچ ڈی لیول کی باتیں ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں نا، عام عوام کے تو سر سے گزر جائے، یہ پی ایچ ڈی لیول، فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ، جس پر بندہ اسپیشلائزیشن کر کے اسپیشلسٹ بنتا ہے، ماہر آف دا شریعہ بنتا ہے، جسے کہتے ہیں ماہر شریعت، جسے عام طور پہ فقیہ کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں، یہ وہاں لیول کی باتیں ہیں۔ اس کو عوام میں اگر آپ ڈسکس کریں گے تو عوام حیران ہو جائے گی، پتہ نہیں کی آ کہتے کی سنے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے علماء کی بات آپ علماء کے محفل میں پوچھیں، عوامی جملے کو عوامی محفل میں پوچھیں، تاکہ سمجھا بھی جا سکے اور سمجھایا بھی جا سکے۔ عبدالعزیز سوال کرتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی اچھا عمل کرے تو بھی دل آزاری کے لیے لوگ تانے دیتے ہیں، میں گناہگار تو ہوں، اب اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں، اور یہ بتائیں کہ اب جو لوگ مجھے یہ تانے دیتے ہیں اب میں کیا کروں، کیسے جواب دوں ان کو، کیا کہوں، دل بہت دکھتا ہے، کوئی کہتا ہے بڑا ملا بنا پھرتا ہے، بڑا آیا نمازی، پہلے کیا کیا کرتا تھا جو اب ملا بن گیا ہے، براہ مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ بتاتے ہیں جو شاہین اڑ رہا ہوتا ہے نا، سامنے سے چلنے والی جو ہوا مخالف سمت سے آتی ہے نا، تو شاہین اس سے گھبرا گیا تو شاہین کسے کہتے ہیں؟ وہ برابر اس پہ چلے گا، برابر اس پہ اڑے گا اور مزید اونچا جائے گا۔ تو دین پر عمل کرنے کے بعد جو تانے آتے ہیں، یہ دین پر مضبوط رہیں اور مزید دین میں بلند ہو جائیں، اور بالکل لا نبتغی الجاہلین، ایسے اعتراض کرنے والوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ خاموشی بہت بڑا علاج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک طرف گل تھا یعنی پھول، پشتو اور فارسی میں گل کہتے ہیں پھول کو، اور ایک طرف سے خار تھا یعنی کہ وہ کانٹا تھا۔ تو پھول اور کانٹے کی کیا لڑائی ہوتی ہے؟ وہ چھیڑیں گے، یہ خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ اگر پھول بھی لڑنے پڑ گیا تو پھول کیا رہے گا پھر؟ ایک شاعر کا شعر ہے نا، گلوں نے خاروں کے چھیڑنے پر سوائے خاموشی کے دم نہ مارا، گلوں نے خاروں کے چھیڑنے پر سوائے خاموشی کے دم نہ مارا، کہ پھول الجھیں یا شریف الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی۔ اسی لیے آپ کو چھوڑیے، یہ بندے کہہ رہے ہیں جی ملا بن رہا ہے، جی بڑا دین کا تھمبا بن رہا ہے، جی بڑا دین کا ڈنڈا بن رہا ہے، لوگ اس طرح کی غلط کمنٹس کرتے ہیں، کرنے دیں ان کو، ایک نہ 10 کرنے دیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ یہ دین کے استہزاء پہ کریں گے تو نقصان ان کا ہے، یہ آپ کی ذات کو ایسے گپ شپ کے لیے کریں گے، ہو سکتا ہے کبھی اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ جائے جو آپ کی دلجوئی کے لیے اگر کرے تو رب العزت ان کو ہدایت دے دے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نکالی کرتا تھا ایک شخص، اس جیسے کپڑے ان جیسے عصا پہن کے آتا تھا، دشمن، اللہ نے ایک دن اسے ہدایت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مولا یہ تو مذاق اڑاتا تھا، فرمایا موسیٰ یہ تیرے والا لباس پہنتا تھا، تو میرا محبوب ہے، تو اس لیے آداب پسند آئی، میں نے اس کو ہدایت کی طرف دل کھول لیا، آ گیا، توبہ ہو گئی، قبول ہو گیا، ایک نامی گرامی بندہ بن گیا۔ تو ان کے لیے دعا کریں تو بہت بہتر ہے، اچھائی کریں تو بہتر ہے، بلکہ یوں کہیں کہ میرے مولا یہ لوگ دین سے واقف نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ اگر جانتے نا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور یہ طریقہ نبوی ہے۔ طائف کی وادی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا، اور ان لوگوں نے پتھر مارے تھے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں مبارک سے، پاؤں مبارک سے خون بہہ پڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمونی، میرے مولا
یہ مجھ سے ناواقف ہے، انہیں میرا رتبہ نہیں پتہ، آپ کیا میرا مقام نہیں پتہ. اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتا کہ انہیں گمراہی سے بچ سکے. اے میرے مولا ان کو ہدایت دے دے. تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. یہ آج میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، میری توبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور میرے مذاق اڑا کے یہ بندے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. میرے مولا ان کو پتہ نہیں، اگر ان کو دین کی بات سمجھ آ جاتی نا تو کبھی میرے مذاق نہ اڑاتے، تو خوش ہوتے کہ یار یہ ہمارا دوست ہمارا ساتھی دین میں گیا تو بہت اچھا ہوا. تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں. آپ دعائیں کریں گے ایک دن اللہ انہیں ہدایت دے گا، اور یہ خود اپنی اس بات پہ ترسیں گے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پچھتائیں گے. تو آپ ان کو بد دعا دینے کے بجائے دعائیں دیں. آپ طریقہ نبوی پہ رہیں، بہت اچھی بات ہے. دعائیں دینے والے بنو. وہ ہے نا نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جس شاخ پر پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی ہے وہ اوپر اکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا یہ جھکاؤ والا پہلو اختیار کریں. اگر پھلدار درخت کو کوئی پتھر مارتا ہے تو جواب میں پتھر نہیں مارتا، وہ پھل دیتا ہے. تو آپ کو پھلدار درخت بننا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جھکا دے اپنی مرضی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا. تو آپ کو مزید رتبہ ملے گا اور ان کے حق میں بہتری ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی یہ اعتراض نہیں کریں گے. مجھے خوشی ہے آپ کی توبہ پہ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. آپ واپس آ گئے ہیں. آپ نے غلطیاں کی تھی، آپ نے اچھائی زندگی شروع کر لی ہے. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر لوٹ آئے تو بھولا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنا ہی ہوتا ہے. غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں. یار گرتا گھوڑے سے وہ ہے جو شہ سوار ہوتا ہے. جو بزدل ہو وہ گھوڑے پہ بیٹھے گا کہاں، وہ گرے گا کیسے. ہماری زبان سرائکی میں کہتے ہیں ہمیشہ تارا برد ہے من تارا ٹھوٹ برزی. کیا مطلب؟ کہ جو تیرنے والا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے بعض اوقات، پھر اوپر آ جاتے. جو تیرنے والا ہے نہیں، اسے سوئمر ہے نہیں، اس تیراکی آتی نہیں، وہ تو دریا میں جائے گا ہی نہیں. تو ایک شعر میں کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جو گھٹنوں کے بل رینگنے والا اور چلنے والا ہے، اس بیچارے کو شہ سواری کرنا مزہ ہے، اور نہ ہی اسے پتہ ہے کہ شہ سوار گرتے کیسے ہیں. تو اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، دل بڑا کریں. اللہ رب العزت کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے. محمد امین سوال کرتے ہیں پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، رہنمائی فرما دیں. بھائی امین، پب جی گیم جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں تو کعبۃ اللہ پر باقاعدہ تیر مارنا دکھایا جاتا ہے، اور اس میں جو پتہ نہیں بت سے انرجی لینا دکھائی جاتی ہے، اور کیا کیا چیز دکھائی جاتی ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے تو نکاح ٹوٹنے تک کی بات فرما دی ہے کہ تجدید نکاح کرو، ایمان کی تجدید کرو، کیا بت سے لینا شروع کر دیا. اور بعض نے اس میں نرمی کی ہے. لہٰذا حرام تو ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا وہ خاص ایک گیم ہے، وہ سین ہم نہیں دیکھتے، ہم اس سے پہلے پہلے کھیلتے ہیں. میں نے کہا پہاڑوں کے کونوں پہ کھیلنے والا ایک دن گر بھی جاتا ہے. ایسی فضول گیم جو اللہ کے کعبے پر بم گرانا آپ کو دکھا رہے ہیں، جو بت کے آگے جھکنا آپ کو دکھا رہے ہیں، لعنت بھیجو اس پر. کیا ضرورت ہے بندہ اس کو کھیلتا رہے. اس کھیل سے وہاں جہاں ہمارے ایمان پر وار کیا ہوا ہے، اس کھیل کو ہم نے اپنے لیے قابل عزت قابل فخر سمجھا ہے. ذرہ برابر بھی توجہ نہ دیجیے، 100% چھوڑ دیجیے. بالکل اس کو نام تک نہ لیجیے. لا تذکر وطن سسما، نہ نام لیجیے نہ یاد کیجیے، اور چھوڑ دیجیے اس پب جی کو. اس سے ان کے ارادے چھپے ہوئے کھل کے سامنے آ گئے. اسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جو ان کے منہ سے نکلا ہے یہ کفر کیا ہے، جو ان کے دل میں چھپا ہے وہ کفر کیا ہوگا. تو جو آپ نے پکڑ لیا اس سے غلطیاں اس پب جی سے، تو آپ کو سمجھ آ گیا. تو اب اس کا خود باقی وما تخفی صدورہم اکبر. وہ دیکھیں نا جو ان کے دلوں میں ہمارے اسلام کے لیے کتنا بغض چھپا ہوا ہے. ان کفار کی گیم کو نہ کھیلیے. کچھ عرصہ پہلے تک تو میں یہ پب جی جانتا بھی نہیں تھا. یہ ہمارے لائیو سیشن جب شروع ہوئے تو انڈیا سے ایک دوست نے ہم سے پوچھا پب جی کیا ہے. تو سوال کرنے والے دوست نے پڑھ لیا تو مجھے نہیں پتا تھا. میں نے اسے کہا جی ہمارے یہاں تو 4G اور 3G ہے، پب جی کا نہیں پتا. حقیقتاً مجھے نہیں پتا. وہ میرا شاگرد ہنسنے لگ گئے. بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ استاد جی پب جی ایک گیم کا نام ہے. تو اس مصیبت سے تو اللہ نے الحمدللہ ہمیں اتنا ناواقف رکھا ہے. اب سمجھ آیا کہ پب جی ایک گیم کا نام ہے. تو گیم کا نام ہے تو اس کو آگ لگاؤ بیٹا. ایسی چیزیں بالکل آپ سے دور ہونی چاہیے، اور آپ ان سے دور ہونی چاہیے تاکہ غلط چیز سے آپ بچ سکیں.
محمد اسماعیل سوال کرتے ہیں کیا کسی نبی ولی یا قبر والے کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگنا، وہ فوت شدہ کا ہو یا وہ زندہ کا ہو، بالکل جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 قرآن کریم میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ رسول اللہ کا نام لے کر وسیلہ دیتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پہ مقام مدح میں ذکر کیا، ان پر رد نہیں کیا کہ ان کی یہ بات غلط ہے، باقی غلطیوں کی بات ان لوگوں کی غلطی رب نے بتائی، اس بات کی رب العزت نے تائید کی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا یوں جائز ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دیتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح روایتوں موجود ہے، سیدنا بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ عنہ، امام صاحب رحمہ اللہ کے استاذ بنتے ہیں، یہ صحابی رسول بھی حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیں، نماز کا وسیلہ دیں، زکوٰۃ کا وسیلہ دیں، عبادت کا وسیلہ دیں، بزرگوں کا دیں، اور مانگیں اللہ سے کہ اللہ دینے والا ہے، بالکل جائز ہے۔ عبدالعزیز سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لے تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھے گا، رہنمائی فرما دیں۔ ایک آدمی نے پہلی رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لی، قرآن کریم کی آخری آیت جو ترتیب کتابت میں لکھی ہوئی ہے، آخری سورت، تو اس کو چاہیے یہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لے۔ یہ تکرار سورت جو ہوگی نا، یہ جو سورت اس کی دوبارہ پڑھی جا رہی ہوگی، تو اس پڑھی جانے پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ایک سورت کو 2 بار پڑھ لیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اور پڑھنے کے بجائے اسی سورت کو دوبارہ پڑھ لے تو بالکل کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں رہتی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اکرام خان پوچھتے ہیں موبائل میں بیلنس ختم ہونے پر جو ایڈوانس بیلنس ملتا ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، جائز یا ناجائز؟ اکرام بیٹا، جو ایڈوانس بیلنس بندہ لیتا ہے نا موبائل سے، کمپنی سے، یہ نام اس کا بیلنس ہے، اصل میں کال سننے کی مدت ہے، یہ بیلنس اور پیسہ نہیں ہے۔ اگر یہ پیسہ ہے تو آپ جا کر اس کو چھڑوا لیجئے، دکاندار کے پاس لیجئے، ہاں بھی مجھے کنورٹ کر کے یہ 40 روپے نکال کے دے دو، وہ دیتے ہیں آپ کو، بینک لے جائیے آپ اکاؤنٹ والوں کے پاس، 1 روپیہ آپ نہیں نکال سکتے، کہتے ہیں اس کو بیلنس ہے، لیکن یہ کال سننے کی مدت ہے۔ تو اس کال سننے کی مدت میں جب آپ بیلنس ڈلواتے ہیں پیسوں کے ساتھ، وہ آپ کا کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں، تو یہ کاٹ لینا اور لے لینا یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ اس صورت میں سود نہیں بنتا، تو لہٰذا آپ لے بھی سکتے ہیں، آپ کٹوا بھی سکتے ہیں، اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ اس جگہ سود نہیں بنتا کہ ایک طرف سے پیسے ہیں، ایک طرف سے کال سننے کی مدت ہے، تو یہ فرق ہو گیا، تو اس لیے جائز ہے۔ قاری علی اکبر سوال کرتے ہیں نابینا حافظ کے پیچھے نماز جائز ہے کیا؟ جی بالکل، نابینا حافظ کے پیچھے نماز جائز ہے، کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تقریری طور پہ خود سمجھا دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے باہر سفروں پہ، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام بنایا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں۔ ان جاءہ الاعمى، آپ دیکھ لیجئے سورت نمبر 80 سورت عبس پہ موجود ہے، عبس و تولی میں، ان جاءہ الاعمى، کہ جب نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، الاعمى سے مراد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ مسجد نبوی کے امام ہوتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں۔ یہ جو نابینا کے لیے ایک مسئلہ چلا، اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نابینا ہو، نہ حافظ ہو، نہ عالم ہو، نہ اس کی اپنی کوئی قدر کرتا ہو، نہ اس کو کوئی پتہ ہو، اس کے کپڑے پلیت ہیں کبھی پاک ہیں، اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی تو پھر مسئلہ ہے۔ یہ جو امام ہوگا وہ دین کا ماہر ہوگا، دیندار ہوگا، اس کے پلیتی پاکی کا خیال ہوگا، وہ پوری ترتیب رکھتا ہے اپنے ساتھ، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ نے نابینا کے پیچھے پڑھی ہے یا بینا کے پیچھے پڑھی ہے، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز بلا کراہت ہو گئی ہے۔ حارث نعمان پوچھتے ہیں گرم ٹوپی یا سر پر رومال باندھنے سے پیشانی ظاہر نہ ہو رہی ہو تو سجدہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ سجدے کے لیے پیشانی کا کھلا ہونا ضروری ہے، تب آپ کا سجدہ صحیح طور پہ ادا ہوگا۔ اگر ہے کوئی عذر، کوئی تکلیف ہے اور پیشانی ڈھکی ہوئی ہے، پھر تو آپ کا سجدہ ہو گیا، پھر کوئی نہیں مسئلہ۔
اور اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں اور پھر بھی پیشانی ڈھکی اور آپ نے زمین پہ رکھ دیا سر تو یہ مکروہ ہے, یہ غلط ہے, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن نماز کراہت کے ساتھ آپ کی ہو جائے گی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو صاف کیجئے, ہٹا لیجئے اور سجدہ اسی طریقے پر کیجئے جیسے کرنے کا حق ہے. سجدے میں 8 عضو 8 اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نا, 2 پاؤں 2 گھٹنے 2 ہاتھ 6 ہو گئے, ناک 7 ہو گیا اور ماتھا 8 ہو گیا. یہ 8 اعضاء کا سجدہ کیجئے تاکہ آپ کا سجدہ سنت کے مطابق اور صحیح طریقے کے مطابق ہو جائے. تحسین اللہ سوال کرتے ہیں, کیا صدقے کے جانور میں عقیقہ کی نیت کرنا جائز ہے؟ تحسین اللہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقے کا جانور کس صورت کا ہے, کس طرح کا ہے. مثلا معاملہ دیکھیں, صدقے کا جو جانور ہے نا, آپ نے منت مانی تھی رب میرا یہ کام کر دے, میں فلاں چیز صدقہ کروں گا, تو اس میں آپ عقیقے کی نیت نہیں کر سکتے, وہ آپ کو ویسے ہی صدقہ کرنا ہوگا. ہاں آپ چاہتے ہیں میں کوئی صدقہ کر لوں, کوئی نیکی کا کام کر لوں تاکہ بلائیں ٹل جائیں, وہ آپ جانور خرید کے لائیں اور اس میں آپ نے عقیقے کی نیت کر لی, بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے 2 باتوں کا فرق ہے, اس فرق کو سامنے رکھ کر آپ جیے. محمد اشفاق سوال کرتے ہیں, نماز تہجد کی کل کتنی رکعتیں ہیں اور اس کی نیت کیسے کریں؟ بیٹا نماز تہجد کے لیے 8 رکعتوں کا ثبوت موجود ہے, 8 رکعتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. اب نماز کی نیت کیسے کریں؟ نیت کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں, النیت فی القلب لا علی اللسان. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان کا نہیں ہے. 2 رکعت فلاں وقت کی پڑھ رہا ہوں, منہ قبلہ شریف کی طرف, اللہ اکبر, اچھا اس میں کچھ اوپر نیچے ہو کے نماز نہیں ہوئی, یہ بات نہیں ہے. یہ نیت بچوں کو سکھائی جاتی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, یہ بڑوں کے لیے نہیں ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے, زبان سے ریوائز کرنا دہرانا ضروری نہیں ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ نے عصر پڑھنی ہے اور نیت بھی عصر کی ہے, اور اگر آپ نے منہ سے دہراتے ہوئے ظہر کہہ دیا تو آپ کی عصر ہو گئی. کیوں؟ دل کے ارادے کو دیکھا جائے گا. تو آپ نے تہجد کے لیے کوئی خاص ورڈ نہیں پڑھنے, آپ جب تہجد میں اٹھے ہیں نا خاص الفاظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اللہ اکبر کیا, بس آپ کی نیت ہو گئی, آپ اللہ اکبر کریں. 8 رکعت یہ تہجد ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. تو آپ 4 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت سے پڑھ سکتے ہیں. عام حضرات کا طریقہ 2 رکعت کا ہے, آپ 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت, یہ 8 رکعتیں آپ پڑھ لیں تہجد کی. بہت بڑی چیز ہے تہجد, اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائے, ہمیں بھی عطا فرمائے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیس من الکاملین الا من یقوم باللیل, کہا کہ وہ بندہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا جو بندہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والا, تہجد پڑھنے والا نہ ہو. علماء نے لکھا ہے, من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار, جو بندہ رات کو اچھی عبادت کرتا ہے رب اس کے چہرے کو دن میں خوبصورت بنا دیتے ہیں, چہرے سے نظر آتے ہیں, نور ٹپک رہا ہوتا ہے, چہرے کی ایک ہیبت, روب, جلال, عظمت ہوتی ہے, بندے کو سمجھ آتی ہے کیا عظمت ہے اس کے چہرے کی. تو صرف چہرے کی عظمت کے لیے نہ پڑھیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. اس وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے, حل من مسترزقن حل من مستغفرن, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, آج میں اسے معافی دے دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا, میں اسے رزق دے دوں. بندہ سویا ہوتا ہے, مناسب نہیں ہے. ایسے موقع پہ اٹھنا بھی چاہیے اور رب کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا بھی چاہیے. جزاک اللہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.